السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت عید مبارک۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کھا کر خود کو بے حال نہیں کر لیا ہوگا۔ آج پروگرام میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں کچھ بہت ہی سینئر صحافیوں کے ساتھ، وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اور مین سٹریم میڈیا کے ستارے کہلاتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ امیر عباس صاحب موجود ہیں۔ امیر عباس، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی اسٹوڈیوز میں ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسن ایوب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار۔ حسن ایوب جو ہیں ان کی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کبھی چبھتی ہوئی، کبھی تنزیہ ٹویٹس جو ہیں وہ بڑی موضوع گفتگو بنتی ہیں۔ حسن ایوب، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ اور ہمیں سمینہ پاشا صاحبہ جو ہیں وہ جوائن کر رہی ہیں لاہور سے۔ یوزلی ہمارے جو عید شوز ہوتے ہیں اس میں سمینہ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں جو ہے وہ فزیکل سیٹ کے اوپر موجود ہونا زیادہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے عید شوز پہ، لیکن سمینہ کیونکہ لاہور میں ہیں، ہم اسلام آباد سے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، تو آج پروگرام میں بیسکلی جو ہے وہ بات کریں گے۔ بہت سارے اہم معاملات اس وقت قومی سطح پر چل رہے ہیں، ہر وقت سیاست کی مارا ماری ہے۔ لائٹر وے میں ذرا کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ان اہم موضوعات پر جس پر سیاسی مارا ماری کی وجہ سے روزانہ کے ٹاک شوز میں گفتگو نہیں ہو پاتی، لیکن ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، وہ ہے پاکستان میں ایک نیا فنومینا۔ پوری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، جس طریقے سے اس کی ریپڈ مشرومنگ ہوئی ہے اور اس کے جائز استعمال اور ناجائز استعمال کے اوپر اس وقت پوری دنیا میں بحث ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے کیا وہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے فائدے میں ہے، کس ایج گروپ کو اس کا بینیفٹ زیادہ ہے، کیا یہ معلومات تک رسائی کے لیے جو ایک ٹول بڑا ہی اہم ٹول اویلیبل ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن کیا یہی ٹول جو ہے وہ اب بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہا ہے، خاص طور پر بچے یا جو ایک ینگ ایج گروپ ہے، کم عمر کم سن نوجوان ہیں، کیا وہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا فیک نیوز ہی پھیلاتا ہے یا پھر سوشل میڈیا کے کچھ فوائد بھی ہیں؟ اسی زمین میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو ایک خاص سیاسی، مخصوص سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پر گزشتہ 2 سالوں سے، اس میں تنقید اس حد تک بڑھ گئی کہ اب جو ہے وہ تقریباً یہ معاملات فائنلائز ہو چکے ہیں کہ قومی سطح کے اوپر ایک فائر وال نصب کی جائے گی۔ اب اس فائر وال کے کانسیپٹ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ جس طریقے سے اب ٹویٹر تک، ایکس تک جو ہے وہ رسائی ممکن نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی وی پی این کے بغیر، تو یہ فائر وال فلی فنکشنل ہونے کے بعد تمام کا تمام سوشل میڈیا اس تک ایکسس ختم ہو جائے گا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ اور پھر حتک عزت کا قانون اور وہ سیاسی جماعتیں جو آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے اس وقت کی جو رجیم تھی، اس وقت کی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ ناجائز پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، میڈیا کی زبان بندی کی جا رہی ہے، بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، آرٹیکل 19A کے اوپر بڑی شد و مد سے باتیں کرتی تھیں۔ آج جو لوگ اس طرف کھڑے تھے لکیر کے، وہ آج اس طرف کھڑے ہیں اور اس طرف والے اچھل کر دوسری طرف جا چکے ہیں۔ یہ فنومینا اس کو ڈسکس کریں گے۔ اگین ویری وارم ویلکم۔ پہلے تو میں اس ٹاپک کے اوپر آنے سے پہلے آئی ہوپ کہ آپ کی عید بڑی اچھی گزری ہوگی۔ جی بہت بہت آپ سب کو عید مبارک۔ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک۔ امیر عباس، آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ ارلی 2000s کی بات ہے، ہم مجاہدین کہا کرتے تھے طالبان کو، اور پھر ہمیں ایک دن پتہ چلا کہ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ کال آئی تھی ہمارے اس وقت کے آرمی چیف اور پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو، لیکن وہ جو مجاہدین تھے وہ اچانک ٹیررسٹ بن گئے۔ تو ایک نئی ٹرم ہے جس کو ہم ابھی اس وقت گراسپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے دنیا کو یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے، ڈیجیٹل ٹیررسٹ۔ یہ جو اوور نائٹ چینج ہے، یہ اسی طرح کے مسائل تو نہیں پیدا کرے گی جیسے ہم نے مجاہدین کو دہشت گرد بنا دیا تھا؟ دیکھیں، یہ اوور نائٹ چینج نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ آپ اوور نائٹ پاکستانی ریاست کو آج سے سینکڑوں سال پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب چارلز دوئم برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کا، تو وہ ساری طاقت کو اپنے پاس مرکوز کرنا چاہتا تھا، جیسے بادشاہت میں بادشاہ کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کو اٹھا دینا، انہیں غائب کر دینا، ان سے زبردستی پریس کانفرنس کروا لینا، ان کی پارٹی چھڑوا دینا، یہ سارے کام چارلز دوئم کر رہا تھا۔ اچھا، نہیں، ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے۔ تو پھر برطانیہ کی پارلیمنٹ نے آج سے 350 سال پہلے صحیح مئی 1679 میں ہیبس کارپس ایکٹ بنایا۔ تو یار مت ماری ہوئی ہے آپ کی دنیا 350 سال پہلے، تھامس ہابس، روسو، جان لاک 500 سال پہلے دنیا کو آئیڈیاز دے کر گئے ہیں۔
کہ ریاستیں کیسے چلانی ہے کم وقتوں. وہ حماقتیں مت کرنا جو قبل از مسیح قومیں کیا کرتی تھی. سقراط کے اوپر کب مقدمہ چلا تھا کہ ہی از کرپٹنگ دی یوتھ. چارج شیٹ کیا تھی؟ کرپٹنگ دی یوتھ. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ کرپٹنگ دی یوتھ. تو یہ نہیں نہ یہ چلی ہے کبھی. ہاں ایک دور ضرور ہوتا ہے. ایوب خان کا دور تھا 9 سال 8 سال, ڈٹ کے اس نے مارا ماری کی. عبداللہ کے 75 نامور سیاستدان ایسٹ ویسٹ پاکستان کے بند کر دی, زبانیں بند کر دی, ضیاء الحق نے بند کر دی, مشرف نے بند کر دی. باجوہ صاحب کے زمانے میں بھی بڑی بندشیں آئیں. کیا ہو گیا پھر؟ بھائی وقت گزر جاتا ہے, لیکن آپ قوم کا جو نیٹ ریزلٹ ہے, نیٹ گروتھ ہے, آپ کی سوشل ایوولوشن ہے, آپ کی انٹلیکچوئل ایوولوشن ہے, وہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہاں مسائل ہیں. میں خود وکٹم ہوں گا. ہم سب کو گالیاں پڑتی ہوں گی سوشل میڈیا پہ, ماں بہن کی گالیاں پڑتی ہیں, فوج زبانیں استعمال کی جاتی, سب کچھ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ شاید اتنی آرمی چیف صاحب کو گالیاں پڑتی ہوں گی یا چیف جسٹس کو پڑتی ہوں گی جتنی ہمیں بھی پڑ جاتی ہیں. چلیں وہ چونکہ قد بڑا ہے تو ان کو 10 پڑتی ہوں گی, ہمیں 2 پڑتی, لیکن ہمیں بھی اسی طرح کی گالیاں پڑتی. کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا ماحول ایسے رہے؟ کیا آپ کے گھر میں عورتیں, میرے گھر میں خواتین, ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسے چلتا رہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ایسا چلتا رہے. لیکن جب آپ کسی اچھے کام کو ڈیوبیس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کی میل انٹینشن ہوتی ہے, تو آپ کا وہی اچھا کام جو ہے جسے کہتے ہیں نا, وہ بکری نے دودھ دیا ساتھ مینگنیاں کر دی. تو یہ مینگنیاں کر کے آپ سارا کا سارا کام خراب کر دیتے ہیں. اور تو کم از کم میں حکومت کی ہر اس کوشش کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں جو فیک نیوز یا ڈیجیٹل ٹیررزم فلانا ڈھمکانا جو بھی کہہ لیں, اس میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں. لیکن جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں نا, اس پہ پھر آپ ڈنڈا تو کھڑا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ, قوم کھڑی نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا, اس میں سلوشن کی طرف تو ہم نے ٹورڈز دی اینڈ بات کرنی ہے. سمینہ, یہ جو پوائنٹ امیر عباس نے اٹھایا ہے کہ ہراسگی کا سامنا یا پھر گالم گلوچ کا سامنا صرف مخصوص عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں کرنا پڑتا, سوشل میڈیا پہ تو پھر ہر بندہ ایکسپوزڈ ہے. آپ بطور خاتون صحافی اور ایک ووکل خاتون صحافی جو بڑے وسیفرس انداز میں اپنی بات کہہ دیتی ہیں, آپ سوشل میڈیا پر آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ کیا آپ کمفرٹیبل ہیں کہ جب آپ اپنے اوپینین کا اظہار کرتی ہیں تو یو آر اوکے ود اٹ کہ کوئی بھی شخص آتا ہے اور وہ نیچے کامنٹس باکس میں یا ادروائز آپ کو ٹیگ کر کے آپ کے خلاف کوئی کیمپین لانچ کر سکتا ہے یا اس قسم کی گفتگو آپ کے حوالے سے کر سکتا ہے؟ تھینک یو عیسیٰ. اور میں تو سوچ رہی تھی آج بڑی لائٹر سی گفتگو ہوگی, لیکن آپ لوگ ہم لائٹر سیکنڈ سے لگ رہے ہیں. آپ تو بڑے سنجیدہ لگ رہے ہیں. تھوڑی سی لائٹر گفتگو کریں گے, لیکن ایسا ہاضمے والا جو کوئی ڈرنک ہے نا وہ پلانا چاہیے تاکہ آپ لوگ تھوڑا ریلیکس. میرا خیال ہے کہ مجھے امیر عباس کے بجائے پہلا سوال آپ سے کر لینا چاہیے تھا تاکہ گفتگو کی پیس جو سیٹ امیر نے کری ہے سٹارٹ میں وہ نہ ہوتی ہے نا. جی. اور میں تو جو سوال خیر آپ نے کیا ہے, آنیسٹلی اگر میری ذات کی بات ہے, میری ذات تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اس کے پرسپیکٹو میں کوئی بات سوچوں. اگر میں اپنی بات کروں تو آنیسٹلی مجھے بہت لوگ آ کے برا بھلا کہہ بھی رہے ہوتے ہیں مختلف پوسٹ پر, بہت تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں, بڑی دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں, بڑی اپریسیشن بھی ملتی ہے اور بہت گالیاں بھی پڑتی ہیں. لیکن مجھے ویسے آنیسٹلی عجیب سی شاید آپ کو سننے میں یہ بات لگے, لیکن مجھے کخ فرق نہیں پڑتا بالکل بھی. میں نے کبھی بادر ہی نہیں کیا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. میرے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ میرے لیے میٹر کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی رائے کیا ہے. باقی کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. اور جہاں تک یہ سوشل میڈیا کا معاملہ ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے میرا کہنے کا کہ اگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تو لہٰذا کسی کو بھی نہیں پڑنا چاہیے. اگر کسی کو فرق پڑتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر اس چیز کو انکریج تو نہیں کیا جا سکتا یہ کہہ کے کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑا تو لہٰذا جو مرضی کوئی کہتا پھرے. باقی لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے اگر, تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا عیسیٰ, اس کو ہمیں ایک مخصوص حالات میں دیکھنا پڑے گا نا. ابھی یہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ایک ایکٹیویزم چل رہا ہے ملک میں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک پولرائزیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ انسانی حقوق کی پامالی ہے, آئین کو جس طرح سے ہم نے بالکل تار تار کیا ہوا ہے. اور یہ سب ہوتے ہوئے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے مستقبل بلکہ ابھی ماضی قریب میں شاید دیکھی بھی نہیں ہے, اور اللہ کرے مستقبل میں بھی نہ دیکھیں. تو اس ایک پرٹیکولر پرسپیکٹو میں آپ دیکھیے نا, یہ تھوڑی ہے کہ سب کچھ ملک میں نارمل چل رہا ہے اور لوگ پاگل ہیں کہ آ کے بلا وجہ گالیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ایک خاص پرسپیکٹو ہے, آپ کا ملک کا اس وقت ایک حالات ہے,
اور اس کے مطابق ہی آپ کے لوگوں کے جذبات ہیں اور ان جذبات کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے. صرف ایک دو چیزیں میں صرف ایک پوائنٹ آؤٹ اور کر دوں کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو اس کے لیے اکثر ریزسٹنس پائی جاتی ہے اور وہ ریزسٹنس عام طور پر طاقتور حلقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. اگر تھوڑا سا زیادہ پیچھے چلے جائیں تو لاؤڈ اسپیکر سے بھی لوگوں کو مسئلہ تھا, پھر آپ دیکھیے اخبارات سے لوگوں کو کتنا مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد جب آپ کا مین اسٹریم میڈیا آیا تو اس وقت لگتا تھا کہ بس ہر چیز جیسے اب مین اسٹریم میڈیا نیشنل چینلز کنٹرول کر رہے ہیں. وکلا تحریک چلتی تھی تو مجھے یاد ہے یہ بڑا کامن فکرہ ہوتا تھا کہ اب تو سب کچھ کالا کوٹ اور کالا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, ہر چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو اب اسی طرح یہ سوشل میڈیا ایمرج ہوا ہے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا سے سب جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. یہ ود ٹائم آٹومیٹکلی چیزیں سیٹل بھی ہو جائیں گی اور جب انشاءاللہ پاکستان کے حالات بھی نارملائز ہو جائیں گے تو اس میں لوگوں کا ریاکشن بھی نارمل ہو جائے گا. اچھا آپ سمینا, ایکشنز بھی تو دیکھیں نا, ریاکشن پہ سب بات کر رہے ہیں, ایکشنز پہ بات پہلے کریں, پہلے آپ ایکشنز ٹھیک کریں, ریاکشنز آٹومیٹکلی نارمل ہوتا چلے جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ اگر اس کے باوجود بھی کوئی آپ کو قانون سازی کرنی ہے تو ضرور کریں. آخر میں صرف ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے گا عیسیٰ, بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں حکومت میں کہ اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ کے اور اتنے فضول میں پیسے ضائع کر رہے ہیں. اب یہ حسن ایوب صاحب اتنے قابل ہیں اور انہوں نے آن ایئر ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ان کو کوئی 5-6 کروڑ کا بجٹ دے دیں, یہ منٹوں میں سوشل میڈیا کنٹرول کر لیں گے نیریٹو. تو بھائی آپ ان کو 5 کروڑ دے دیتے, مسئلہ حل کر لیتے, کیا ضرورت تھی؟ کیا فائر وال نصب کرنے بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو اتنا آپ مار پیٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں. بھائی آپ حسن ایوب, آپ کے پاس اتنا بہترین حل موجود تھا اور آپ نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا, آپ نے حسن کی طرف جو ہے وہ موڑ دی ڈسکشن. میں نے آپ سے ایک فالو اپ کویسچن کرنا تھا, بٹ بیفور آئی گو آن ٹو حسن آئی ووڈ آسک دیٹ کویسچن. سمینا مجھے یہ بتائیں, آپ نے ابھی بات کی, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے, مجھے یہ بتائیے انڈیویجولز ہم نہیں ڈسکس کر رہے, ہم یہاں پر ایشو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جب میں نے آپ سے پرسنلائزڈ سوال کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو مائکرو لیول سے دیکھ کر پھر میکرو پر لے کر جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کچھ بھی کرتی ہیں سوشل میڈیا پر اور جب آپ کے اوپر کوئی بھی بندہ کوئی کامنٹ کرتا ہے یا آپ کو سوشل میڈیا پر ہراس کرتا ہے, کون سا پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ لائن کراس ہو رہی ہے؟ ہم انہی انڈیویجول ایگزامپل سے ہی پھر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اس پرسپیکٹیو میں کہ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے کالر ذرا جلدی میلے ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ نہیں یہ پوائنٹ تک ٹھیک تھا, یہاں پر میری پالیسی پر یا میرے ڈیسیجن میکنگ پر یا میری پرفارمنس پر تنقید ہو رہی تھی, لیکن اب یہ میری ذات پر پرسنلائزڈ ہو کر کیچڑ اچھالنا شروع ہو گئے, یہ ایک لائن ہے جس کو کراس نہیں کرنے دیا جا سکتا. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے آج کل, بلکہ طریقہ واردات میں اس کو کہوں گی کہ جب آپ کو کسی کی لاجک کا, کسی کے سوال کا جواب نہ آ رہا ہو, کسی کی منطقی بات کا جواب آپ دلیل سے نہ دے سکیں تو اس کو ذاتی طور پر اٹیک کر دیں اور ذاتی حملے شروع کر دیں. تو یہ تو ایک بڑا نارمل ہے. اچھا, میرے لیے جو عام کوئی ہوتے ہیں نا ویور یا جو بھی آپ کہہ لیں جو اس پہ سوشل میڈیا صارف ہیں, جو نارملی سپورٹر ووٹرز ہوں گے مختلف جماعتوں کے یا مختلف گروپس کے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں میرے لیے وہ بالکل میٹر نہیں کر رہا ہوتا. وہ گالی دے رہے ہیں, وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں منسوب, یا کوئی میرے پہ ذاتی حملے کر رہے ہیں, کچھ بھی. اور میں آپ کو نارملی بتاؤں, میں ہر ٹویٹ کے نیچے جا کے ہر کامنٹ پڑھتی بھی نہیں ہوں, بس ایک گو تھرو کر لیتی ہوں جنرلی اگر کبھی ہو, یا کسی اگر اسپیسیفک ویریفائڈ اکاؤنٹ نے اگر ٹیگ کیا ہو تو میں دیکھ لیتی ہوں کہ بھائی انہوں نے کیا کہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں مجھے کسی ایک آدھ کو کبھی رسپونڈ کرنا ہے کہ بھائی ایک ذمہ دار بندہ ہے, اس کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے, تو میں اس کو کوئی اپنی ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں. حسن مجھے یہ بتائیں کہ جو پیشنس تھریش ہولڈ ہے یا جو صبر یا ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب ہم حکومت کی یا اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں, چند لوگ ہیں, لیکن پھر چند لوگوں کے لیے اتنا زیادہ سیریس, یا حکومت کو ان اٹ سیلف اتنا حساس بھی ہونا چاہیے؟ جب آپ کانچ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ نظر آ رہے ہیں چاروں طرف سے ایکسپوزڈ ہیں, تو لوگ تو ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں. جی 25 کروڑ لوگوں کا کسی ایک شخصیت کے اوپر اتفاق رائے ہونا ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا میں لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, امریکی صدر سے لے کے برطانوی پرائم منسٹر سے لے کے ہر بندہ جو ہے وہ تنقید کی زد میں ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہم حساس زیادہ ہو گئے ہیں, یا واقعی صورتحال ایسی ہے کہ اس میں جو سوشل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا پر تنقید وہ اب ملک کی ترقی یا حکومت کی پرفارمنس کی راہ میں ایک رکاوٹ بن گئی ہے؟ نہیں دیکھیں, رکاوٹ تو ہے, رکاوٹیں تو اس کی طرف سے مطلب سوشل میڈیا کی وجہ سے آ رہی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اسٹوڈنٹس والا, کرغزستان والا,
تو میں نے آپ کو کال کی اور میں نے کہا یار کہ ایمبیسڈر صاحب کا یہ موقف ہے اور کچھ لوگ میرے جاننے والے ہیں مجھے یہ ویڈیوز بھیج رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یار آپ کو آفیشیل سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت وہاں پر معلوم نہیں کہ کیا حالات ہیں. اور یہ جو 10,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے الفاظ ہیں عیسیٰ نقوی کا, آپ نے کہا یہ ان کو ملٹیپلائی بائی 6 ایچ فیملی کریں تو یہ 60,000 لوگ ہیں. اب 60,000 لوگوں کو آپ پریشان مت کریں, آپ کو آفیشیل سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. اور میں بالکل مارننگ کا ٹائم تھا, میری بات ہوئی تھی اور پھر آئی اسٹک ٹو دیٹ جو ہے وہ ورژن جو کہ آفیشیل تھا. لیکن جس طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے آفس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی انڈیویجول وہاں سے آن گراؤنڈ آپ کو ڈائریکٹلی نہیں بتا رہا تھا, دکھا دیتا ہے ہوا یہ تو ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ ہمارے این ایل ای ہیں اے آر بھائی کے, ان کی سسٹر وہاں پر پڑھ رہی تھی, میڈیسن پڑھ رہی تھی. آپ بلیو می اور ناٹ, اس بندے کی جو حالت ہوئی اور جب ریپ کی جو ٹویٹس لوگوں نے کیے ہوئے تھے, امیجن کہ ان فیملیز کے اوپر کیا گزری ہے, وہ بیچارے ان کے ساتھ کیا ہو گیا. تو یہ سوشل میڈیا کا ہی دیا ہوا تحفہ ہے جس کا دیکھیں کانسیکوینس آتا ہے عوام کو. اس کا شاید حکومت کو فرق کم پڑا اور جو جنرل پبلک تھی, میسز تھی, یعنی وہ 10,000 فیملیز کو بڑی تکلیف ہوئی اس کی. صحیح. اب مجھے بریک پہ جانا ہے امیر, اس کے پاس میں آؤں گا آفٹر دا بریک. سمیرہ بھی ہمارے ساتھ رہیں. بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عید کے موقع پر ہماری جو گفتگو ہے وہ اب ٹرن لے کر پہنچ چکی ہے ایک ایسے معاملے کی طرف جہاں پر ہم تھوڑے سے سیریس موضوعات کے اوپر بات کریں لیکن لائٹر وے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. امیر عباس, مجھے یہ بتائیے کہ جو کل تک کی ہماری سیاسی جماعتیں تھیں یا حکومت تھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر اظہار یکجہتی کرتے تھے, جو آج اس وقت اپوزیشن میں تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جناب بولنے کی آزادی ہونی چاہیے, سوچ کی آزادی ہونی چاہیے, فکر پر پہرے لگا کر قومیں ترقی نہیں کر سکتی. اور میں گزشتہ دنوں میں سپریم کورٹ کے ایک پروسیڈنگ میں موجود تھا, وہاں پر جو آپ کے سینئر پیونے جج ہیں, دا سینئر موسٹ آفٹر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کو کیا بنا دیا کہ ہم بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ فون ادھر رکھ دو, کوئی سن نہ لے, کوئی ایسی بات نہ کر جاؤں کہ جس پر میری پکڑ ہو جائے. تو کیا فکروں پر بندش لگا کر, سوچ پر پہرا لگا کر, بات چیت کو قید کر کے کوئی معاشرہ اس میں ترقی کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور جو کل اپوزیشن میں اس بات کو ریئلائز کرتے تھے, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف, یہ سارے کہتے تھے کہ یہ کالے قانون ہیں, یہ ختم ہونے چاہیے, آج وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں اور اس بھرپور طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں کہ آج تک کوئی ایسے کھڑا ہی نہیں ہوا تھا. عمران خان کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا پی ایم ڈی اے کے نام سے قانون آ رہا تھا, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس قانون کے خلاف ہم نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا, ہماری صحافتی تنظیمیں, ہم سب وہاں موجود تھے. 3 دن وہ دھرنا جاری رہا. کیمپ لگایا گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, اس میں بلاول بھٹو زرداری آئے, یوسف رضا گیلانی آئے, مولانا فضل الرحمان آئے, شہباز شریف خود چل کر آئے, راجہ پرویز اشرف, تمام ٹاپ براس اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم کی تھی خود چل کر آئی. اور صحافیوں نے اس کیمپ میں پکوڑے بھی بنائے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے اوپر یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے یا ہمارے اوپر قدغنے لگائے جا رہے ہیں تو پھر پکوڑے بیچنے شروع کر دیتے آپ. اور آج وہی پی ڈی ایم اب ایک نئے شیپ میں جو سامنے آئی ہے, مریم نواز صاحبہ پنجاب میں. دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ مریم صاحبہ کا یہ پہلا سیاسی کریئر ہے, ان کی لانچنگ ہے سیاسی, پہلی دفعہ ان کا بیسیکلی پارلیمانی کردار پہلا ہے. وہ اپنی لانچنگ کو ہی اپنے سیاسی کردار پر وہ اس کو سٹگمٹائز کر رہی ہیں. کیا تاریخ انہیں یاد رکھے گی کہ وہ ایک ایسی خاتون کے طور پر سامنے آئی تھیں, ایک تو وہ ہر منصوبے کا نام اپنے باپ کے اور اپنے نام پہ رکھی جا رہی ہیں. تاریخ کیا یاد رکھے گی کہ وہ اپنی مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کے لیے قانون سازی کر رہی ہیں, وہ بھی مشکوک انداز سے. آپ دونوں تھورو بریڈ ہیں صحافت کے, رپورٹنگ سے گزر کر آئے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کسی نے کہ ہم یہ قانون لے کر آ رہے ہیں, یا کسی باڈی کے سامنے؟ وہ تو چاہے چھپا کر اس کو کر لیں نا, کیونکہ جس قانون کا اطلاق اکراس دی بورڈ پاکستان کے ہر شہری پہ ہونے جا رہا ہے, کسی ایک کمیونٹی, پنجاب کے ہر شہری. میرے خیال میں تو آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کراچی میں, کیا میں اسلام آباد میں بیٹھ کر اگر کوئی بات کروں گا تو ان کے خلاف بھی کیس, تو کیا میرے خلاف کیس نہیں ہو سکتا؟ ان کے خلاف بھی, چاہے میں رہائشی نہیں ہوں پنڈی کا, پنجاب کا درخواست گزار ان کے خلاف شکایت کر سکتا ہے. تو جب آپ چلے پنجاب بھی ہو تو یار 11 کروڑ لوگوں پر جو قانون لاگو ہونے جا رہا ہے, 12 کروڑ لوگوں پر, تو آپ نے اس کو اتنی کیا قیامت آ گئی تھی کہ ابھی آپ کی حکومت کے 100 دن بھی پورے نہیں ہوئے اور ابھی حکومت کے کرنے والے اور بہت سارے عام کام موجود ہیں. آپ نے اجلت میں اس کو منظور کروایا چونکہ اس قانون کے پیچھے کسی اور کی خواہش ہو سکتی ہے نا. کیا وجہ ہے کہ یہ پنجاب میں قانون پاس کروایا گیا ہے
قومی اسمبلی میں کرا لیتے, وہاں پہ بھی تو انہی سب کی حکومت ہے, وہاں سے کرا لیتے بل پاس. وہ دیکھیں وہ ضرورت نہیں ہے نا, آپ نے ایک جگہ پہ کر کے جب اس کو پورے ملک پہ اس کو لاگو کر دیا, پورے ملک کے شہری اس کی زد میں آ سکتے ہیں, جیسے صحافیوں کے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں, ارشد شریف کے اوپر 16 ایف آئی آر. یہ ہم حسن سے پوچھیں گے, کیونکہ حسن جو ہے نا, حسن کو فالو بھی کرتی ہیں مریم نواز, اکثر ان کو ری ٹویٹ بھی کرتی ہیں, تو یہ وائی حسن مجھے ایک بات بتائیں کہ مریم نواز چیف منسٹر بننے سے پہلے والی جو مریم نواز ہیں, جو ان کے خیالات تھے, وہ میڈیا کے کانفرنسز میں اور ادھر آ کر کہتی تھیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, یہ قوانین پاکستان کے خلاف ہیں. آج مریم نواز یا عظمہ بخاری صاحبہ کو ہم سنتے ہیں, ان کی کم از کم یہ حد تک عزت جو قانون ہے, اس حد تک تو میں کہتا ہوں کہ بالکل ان کا اوپینین ایک بہت بڑا یو ٹرن لے چکا ہے. بالکل یو ٹرن ہے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ بنانا, آپ نے قانون بنانا ہے ٹھیک ہے, آپ نے کہا اس وقت کہ آپ میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے تھے, آپ نے بیٹھنا تھا, آپ نے کہا کہ ہم ڈیفر کریں گے, ووٹنگ نہیں کرائیں گے, اور بیٹھ کر اس میں جو تبدیلی جو ہے وہ کرنی ہے, وہ جو سجیشنز دینے تھے میڈیا کے نمائندوں نے بتانا تھا, ڈرافٹ شیئر کرتے ہیں, اس کے تناظر میں پھر آگے انہوں نے بڑھنا تھا, اس کی ایک قسم کی ویٹنگ ہونی تھی. پھر دیکھیں آپ مذاکرات کرتے ہیں, آپ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر جو بل کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, اور ڈسکس کرنے کے بعد ایک ایسا قانون لے کر آئیں جو کہ انفورس بھی ہو اور عوام بھی کہے کہ ٹھیک ہے جی کہ سب لوگوں کے لیے جو ہے یہ قانون قابل قبول ہے. اب بنیادی طور پر جو یہ قانون انہوں نے بنا دیا ہے, اس کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ یہ قانون جو بنا چکے ہیں اس میں تو ایک آدمی جو کہ اس بندے نے ثابت نہیں کرنا, جو ایکیوز ہے, جس کے خلاف کیس آیا ہے, اس کے اوپر اگر ایکس پارٹی ہو جاتا ہے تو 3 ملین تک پینلٹی اس نے پے کرنی ہے, اور 3 ملین بھی جب نیکسٹ اگر ایکس پارٹی کے بعد جب وہ آئے گا تو اسے کہیں گے جی پہلے یہ 3 ملین تو ڈپازٹ کراؤ نا, اس کے بعد کیس آگے چلے گا. یعنی ایکس پارٹی, یعنی آپ موجود نہیں ہیں اور آپ کی عدم حاضری کے اوپر اگر ڈیسیجن آپ کے خلاف آ جاتا ہے, یہ تو منیمم 3 ملین ہے, ہو سکتا ہے وہ کوڈ اس سے زیادہ کی آپ کو شکایت کرنے والے کو یہ بھی نہیں بتانا کہ بھائی میری ساکھ کو کیا نقصان پہنچا ہے. اچھا, ساکھ کو جو نقصان پہنچا ہے, ایک آدمی ہے سپوزٹلی, ہر آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی آپ نے عزت کو متاثر کر دی ہے. اب وہ اس میں بہت زیادہ جھول ہیں اس قانون کے اندر, تو وہ جتنے بھی جھول ہیں ان کو ان کی ویٹنگ کی ضرورت ہے, ان کی درستگی کی ضرورت ہے, اور قانون ہمیشہ امپروو کیا جا سکتا ہے. اگر یہ قانون پاس ہو چکا ہے تو یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. آئی ول اگین ریکویسٹ آنریبل جو ہے چیف منسٹر ہے یا پنجاب گورنمنٹ ہے, ان کو کہ آپ دوبارہ نظر ثانی کریں اپنے اس قانون کے اوپر اور اس میں امپروومنٹ کریں. یہی بیسیکلی وے فارورڈ ہے, ادروائز تو انفورس ہو چکا ہے قانون. سمینہ یہ بتائیں کہ ویسے عید کی بات آپ نے کوئی نہیں کی آج, کیا پیپلز پارٹی یہ جو خاص طور پہ پی ڈی ایم سیزن 1 کے ایکسپیرینس کے بعد انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ اپنے اوپر غلاف چڑھایا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں حکومت میں نہیں ہیں, ہم نے ووٹ دے دیا, اب ہم سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے دیکھیں صرف آئینی عہدے لیے ہیں, وہ جی بجٹ ہمارے سے مشورہ نہیں کیا, ہمیں دکھایا نہیں گیا بجٹ. کیا پیپلز پارٹی بری ذمہ ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو ان کا حکومت میں نہ ہونے کا تاثر ہے, یہ عوام اس کو بائی کر رہی ہے؟ عیسیٰ بھائی میرا تو پرزور احتجاج ہے سب سے پہلے کہ عید کا شو آپ لوگوں نے نا بالکل بذائقہ کر دیا ہے. یعنی اتنی اچھی چانپے کھانے کے بعد جو ہے نا وہ کتنی آپ لوگوں نے ثقیل قسم کی گفتگو شروع کر دی ہے. تو میں تو بہت جو ہے نا احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہی ہوں آن ایئر. سب سے پہلے آپ کو ہم بہت اچھی ہاضمے والی پھکی بھجوائیں گے اسلام آباد سے. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ یہ بات کریں گے کہ بھائی اتنی زبردست کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے بعد بقرعید پہ کس کی قربانی ہونی چاہیے, کون استعفیٰ دے گا, اور یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ بھائی یہ جو آپ کے ملک میں اس وقت حکومت ہے, یعنی سمینہ بات آپ بھی سیاست کی کرنا چاہتی تھی اصل میں. ہاں, گھما پھرا کے آپ نے بھی بات وہی کرنی ہے. ایلیمنٹ آ جاتا اس میں, کوئی قربانی تو دے دیتا اس میں, کوئی تو ایلیمنٹ آ جاتا, لیکن آپ نے تو بالکل نا مزہ نہیں دیا آج ایسا. لیکن ویسے میں اپارٹ فرام دس, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ گوشت تو کھا لے لیکن اس کو کسائی کے پیسے بھی نہ دینے پڑیں اور بیل میں حصہ بھی نہ ڈالنا پڑے, لیکن گوشت میں برابر حصہ اس کو جو ہے نا وہ مل جائے. تو وہ اس طرح کی کچھ میرا خیال ہے قربانی میں حصہ ڈالنا چاہ رہی ہے, لیکن اس طرح قربانی قبول نہیں ہوتی. اور نیت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو چاہیے بھی پٹ کا اور ران کا گوشت جو ہے نا وہ چاہیے, وہ لے بھی چکے ہیں, آئینی عہدے سارے چاہیے. وہ کہتے ہیں جی فائل ہمیں دے دو,
لیکن وہ جو کہتے ہیں نا جب کہ بھائی صفائی کرنی ہے, اب یہ اوجری بھی اٹھانی ہے, اب یہ جو غلاظت ہے اس کو بھی سائڈ پہ کرنا ہے, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو حصہ نون لیگ کی ذمہ داری ہے, لاشیں ٹھکانے لگانا وہ پھر حصہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو وہ اس وقت پیپلز پارٹی ایسی گیم کرنا چاہ رہی ہے, لیکن آنیسٹلی اس وقت میرا خیال ہے جس طرح سب کو معلوم ہے, سب بیوقوف تو نہیں ہے, اتنے گدھے بھی نہیں سمجھے آپ عوام کو کہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے. سب کو سب نظر آ رہا ہے, آپ کس وقت کس طرح سہولت کاری کر رہے ہیں اور پورا سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی, لیکن میرا خیال ہے یہ ہم سب سے زیادہ پی ایم ایل این کے لیے سوچنے کی ویسے بات ہے کہ ایک طرف وہ آپ سے آئینی عہدے بھی لے لیتے ہیں اور آپ کو اپنی طرف سے تعاون کا یقین دلا کے مفاہمت کے بادشاہ بھی بن جاتے ہیں, اور دوسری طرف گالیاں کھانے کے لیے آپ کو آگے کر دیتے ہیں. تو آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بار بار انہی کے ہاتھوں کیوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. اور ایک اور جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این جب اس پہ پیپلز پارٹی سے اس پہ بات کرے تو پھر یہی بات ہے کہ جو ان کی کیبنٹ میں یہ شیئر نہیں لے رہے, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ پھر ان سے بھی سوال ہوں گے. تو یہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے, یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی, انہیں تو نظر آ رہا ہے, لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ چلو جی ہم تو ویسے ہی سندھ میں ہیں, سندھ ہمارا سیف ہی ہے, تو ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے. لیکن پی ایم ایل این کو یہ ضرور سوچنا چاہیے. صحیح. امیر عباس, گوئنگ بیک اینڈ کمنگ بیک ٹو دا کوشچن جو میں نے انیشلی آپ سے اسٹارٹ کیا تھا, جہاں پر پھر سمینہ کے انٹرونشن کے بعد ہمیں حسن ایوب سے رائے لینی پڑی. ایک تو حسن ایوب کی بات سے یہ لگتا ہے کہ جو بلینکٹ بین نہیں ہے سوشل میڈیا فائر وال کا, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں سوشل میڈیا اور اس میں جو انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ ہے یہ صرف چنے ہوئے کچھ لنکس ہیں جو بند کیے جائیں گے, تو اتنا زیادہ وری کرنے کی ضرورت نہیں. ایک تو یہ بات سمجھ آئی ہے. دوسرا جو انیشلی بات کی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو بات کی کہ یہ کیا ریاست بنا رہے ہیں ہم کہ ہمیں بات کرتے ہوئے سوچنا یار موبائل فون دوسرے کمرے میں رکھا ہو, کوئی سن رہا ہوگا. اگر میں ایک کامنٹ کر دوں وحدت عزت والے بل پہ, بالکل. دیکھیں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے کیس میں نیو یارک ٹائمز کو 1960 یا 61 میں $5 لاکھ جرمانہ ہوا. ایک اشتہار چھایا ہوا نیو یارک ٹائمز میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے حق میں. اس اشتہار میں کچھ غلط فیکٹس تھے. یہ جو فیک نیوز کا جو یہ صبح شام ہمیں یخنی پلا رہے ہیں نا, ہمیں پتہ یہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے. اس اشتہار میں کچھ غلط فیکٹس تھے, اخبار نے وہ اشتہار شائع کر دیا, اخبار کے خلاف کیس چلا, عدالت نے کہا لوور کورٹ نے کہ آپ نے جو اشتہار شائع کیا اس میں غلط فیکٹس ہیں, لہٰذا آپ کو $5 لاکھ جرمانہ. وہ کیس اپیل میں چلتا چلتا امریکہ کی سپریم کورٹ تک پہنچا, اور امریکی سپریم کورٹ کے 9-0 سے فیصلہ آیا. 9 کے 9 ججز نے فیصلہ دیا. چیف جسٹس تھے ارل ویرن. دنیا کی تاریخ تبدیل ہوئی اس فیصلے سے. یہ جو ہمیں آزادیاں ملی ہیں نا, یہ جو آج ہم اپنی عدالتوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ دنیا کی عدالتوں کے فیصلوں سے آزادیاں ملی. 9-0 سے فیصلہ آیا نیو یارک ٹائمز کے حق میں, ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے حق میں. اور جسٹس ولیم برینن تھے شاید اس بینچ میں. انہوں نے اس میں جو اپنا نوٹ لکھا, اس نوٹ نے یہ جو آج جدید ہم فریڈم آف سپیچ کو ایکسرسائز کرتے ہیں نا, یہ اس نوٹ کی بنیاد پہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اخباری اشتہار میں دیے گئے کچھ غلط فیکٹس کی بنیاد پر آپ پریس کی آزادی چھین لیں. یعنی کسی ایک ایشو کو بنیاد بنا کے آپ پریس کی جو آزادی ہے پوری کی پوری وہ سلب کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ جو تنقید ہے ریاست کے اوپر, ریاستی عمال ریاست کے اوپر, کیونکہ ایک گورنر تھا الاباما کا, وہ اس میں کمپلیننٹ تھا, پولیس کمپلیننٹ تھی. انہوں نے کہا یہ جو سرکاری عہدیدار ہیں ان کے اوپر جو لوگوں کی تنقید ہے, یہ 3 انہوں نے کہا کھلی ہونی چاہیے, بلا روک ٹوک ہونی چاہیے, اور مسلسل ہونی چاہیے, تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے. اور جو لفظ استعمال کیے جج نے وہ کاسٹک, یعنی یہ تنقید بعض اوقات زہریلی بھی ہو سکتی ہے, اس میں لفظی حملے بھی ہوں گے, آپ کو سہنا ہے. یہ 9-0 کا فیصلہ ہے. یہاں پہ تو ہم وہ جو منصور علی شاہ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. آپ تو ایک ماحول بنا رہے ہیں ہراسمنٹ کا, آپ ہراسیت کا ماحول, آپ میری زبان کے گرد کانٹے بچھا رہے ہیں. صحیح کریٹک ہونا ہے. تو حسن ایوب صاحب, ابھی میں دیکھ رہا تھا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن میتھیو ملر, ان سے بھی یہ سوال ہوا, ویدانت پٹیل سے بھی یہ سوال ہوا کہ پاکستان میں جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں ڈیجیٹل ٹیررسٹ یا ڈیجیٹل ٹیررزم کا فنومینا فرسٹ ٹائم یہ ٹرم استعمال ہوئی, تو امریکہ نے ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اسپوکس پرسن نے اس کے اوپر
کوئی ریاکشن ایسا نہیں دیا. دے سیمنگلی آر اوکے ود اٹ سم ہاؤ. ان کے جواب سے کم از کم میں نے یہی کانسٹرو کیا ہے. تو ادروائز جو پوری دنیا میں سوشل میڈیا مارکیٹ ہے جس کے بارے میں آئی واز اسٹڈنگ کہ بائی 2028 ای کامرس, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, اس پہ بزنس یا پلیٹ فارمز $2,230 ارب کی مارکیٹ ہوگی, جس میں پاکستان کا فیئر شیئر 3% آبادی کے اعتبار سے تناسب اگر دیکھا جائے, ہم کسی کو آؤٹ کمپیٹ نہ کریں, ہم انڈین سے بہتر کانٹینٹ نہ بنائیں, ہم امریکن سے بہتر نہ بنائیں, ہم میڈیم لیول پر رہ کر بھی اگر کانٹینٹ بناتے ہیں تو ہمارا فیئر مارکیٹ شیئر بنتا ہے تقریباً $70 ارب. کیا ریاستی اداروں, حکومت, ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اتنے بڑے سیکٹر کو, جہاں پر حکومتیں یہ کہہ رہی ہوں کہ ناک سے $1 ارب کے لیے لکیریں نکلوا دیں, وہاں اتنے بڑے سیکٹر کو $70 بلین کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور ویسے بھی آپ کے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے اندر, تو آپ کو یعنی کہیں سے بھی کوئی ریونیو اکٹھا ہو رہا ہو, پیسہ آ رہا ہو, کہیں پر کوئی بزنس ایکٹیویٹی ہو, اس کو آپ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو آپ کرٹیل کریں. لیکن میرے خیال سے اس کو کرٹیل نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو پھر بات وہی ریپیٹ کر رہا ہوں. اور جہاں تک بات ہے کہ ایکٹیویزم کی, یعنی آپ نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا ٹیررزم کے حوالے سے یا ڈیجیٹل ٹیررزم, تو میں اس سے پہلے ایک بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہے. اگر آپ ججز کی بات کریں کہ ججز ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جو منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سائڈ پر کر دیا, موبائل رکھ کر آنا پڑتا ہے, تو معذرت کے ساتھ ہمارے ججز نے بھی اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم سٹارٹ کیا ہوا ہے, اور وہ فل سوئنگ کے اوپر ہے. ججز کا کام اس قسم کے بیٹھ کر ریمارکس دینا نہیں ہوتا, جج کا کام ہوتا ہے فیصلے دینا آئین اور قانون کے مطابق. عید والے دن کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہاں یہ اچھا, ایک یہ جو 4-5 منٹ گزرے ہیں یہ بڑے ضروری بریک پہ جانے دیں. بریک سے واپس آئیں گے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوگی, لیکن ایک بات بہت اہم جو اس وقت چل رہی ہے, شیخ رشید کے بڑے وقت کے بعد دوبارہ میڈیا پر انٹری ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ وہ جو بقرعید قربانی, وہ جو پہلے پریڈکشنز کرتے آئے ہیں, لیکن وہ پریڈکشنز دوبارہ شروع ہو گئی. بٹ پوٹینشلی کیا اگست کا مہینہ اور 14 اگست خاص طور پر, کیا یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے کال دے دیں کہ اب لانگ مارچ کریں؟ از دیٹ ایون اے پاسبلٹی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کے سیاست اور سوشل میڈیا لینڈسکیپ کے اوپر بات عید کے موقع پر ہو رہی ہے, اور گزشتہ 2 سیگمنٹس میں نے بھی فیل کیا ہے, سمینہ نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور اب میرا خیال ہے ہمارا پورا پینل متفق ہے کہ ہم جتنا لائٹر اس کو گفتگو کرنا چاہ رہے تھے, آج کل کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم بالکل ہی اس کو, یہ تو آپ کی شرارت تھی جو کامیاب ہو گئی. اصل میں آپ یہی چاہتے تھے کہ نہیں, یہ شرارتاً نہیں کیا گیا, لیکن ارادتاً کیا گیا. چلے ارادتاً آپ لگا لیجئے میرے اوپر, میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو جو شیخ رشید صاحب ایک مرتبہ دوبارہ آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بقرعید کے بعد قربانی اور کھال سمیت ہوگی, بڑی عید کے بعد. میری ویسے شیخ رشید صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے, اور شیخ صاحب کا جو چلہ تھا اس چلے کے بارے میں بھی کچھ باتیں انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہیں. اچھا. چلہ بھی بہت سخت تھا, شیخ صاحب کو بہت مشکل چلے سے گزرنا پڑا. لوگ تو آن اے لائٹر نوٹ لوگ کہتے ہیں کہ جب شیخ صاحب اٹھائے گئے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے اٹھایا وہ پریشانی میں ہے, کہ باقیوں کو اٹھا کے کسی کو بیوی کی, کسی کو فلانے کی, تو شیخ صاحب تو اتنا فری مین ہے کہ ان کو کوئی دھمکی نہیں دی جا سکتی. لیکن آن اے لائٹر نوٹ اگین عمر میں یار 70+ ان کی عمر ہے, شیخ صاحب کے لیے بڑا مشکل تھا. ویٹ بھی بہت زیادہ ان کا لوز کیا ہے, کافی لوز کیا ہے, 30-35 kg کے قریب ویٹ انہوں نے لوز کیا. کافی سخت چلے سے شیخ صاحب کو گزرنا پڑا ہے, اور وہ پھر کہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ جی قربانی کے بعد قربانی ہوگی. اور انہوں نے تو مجھے 3 سال سے یہی کہہ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں, 3 نہیں, وہ 2015-16 سے یہی کہہ رہے ہیں. نواز شریف کے پچھلے دور سے یہی کہتے آ رہے ہیں, ہر قربانی پہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں قربانی والی. لیکن وہ 2022 کی قربانی سے پہلے ان کی اور عمران خان کی حکومت کی قربانی ہو گئی تھی. تو لیکن امیر اس میں 2022 والی قربانی پہ وہ یہ نہیں کہتے تھے, تب تو وہ کہتے تھے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اس وقت وہ ہو گئی, اور اس کے علاوہ جتنی ان کی باتیں تھی کہ قربانی ہوگی, وہ قربانیاں نہیں ہوئی. بٹ اپارٹ فرام واٹ شیخ رشید از سیئنگ, یہ جو آبویسلی حکومت ابھی تک قدم جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ جمع پانا, وہ تھوڑا سا ابھی
سسٹم سٹیبلائز نہیں ہوا نہیں ہو اس طریقے سے. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اپوزیشن کی خاص طور پہ جو کے پی سے میسیجنگ ہو رہی ہے، علی امین گنڈا پور یا بیرسٹر گوہر، یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ صرف بات کر رہے ہیں یا پریکٹیکلی کوئی لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ؟ دیکھیے جو پانچ جماعتی جو اتحاد ہے جس کا نام پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان اور مولانا فضل الرحمان یعنی P5+1 تو P5+1 ہو جاتا ہے اگر مولانا اگر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے. یہ افغانستان کے لیے بنا تھا P5+1 تو پھر یہ نقوی صاحب پھر یہ بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا اسٹیٹ کے لیے، بہت بڑا چیلنج، کیونکہ مولانا کے پاس دیکھیں اسٹریٹ پاور ہے. تو سوشل میڈیا پہ تو پھر یہ باتیں چلتی ہیں نا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی جو بھی کر رہے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ان سے علیحدہ نہیں ہوا. نہیں، نواز شریف تو اسٹیٹ کی بی ٹیم ہے اس وقت. نواز شریف نے تو ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو پاش کر دیا ہے. نواز شریف نے تو سویلین سپرمیسی کے بیانیے کو تہتیک کر دیا ہے. نواز شریف نے تو ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشنلزم کے بیانیے کا قلعہ اکھاڑ دیا ہے. اور مولانا تو کوئی اور بیانیہ ہے اس وقت. تو مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، محمود اچکزئی، سردار اختر مینگل بلوچستان میں بہرحال ان کے پاس مناسب اسٹرینتھ ہے. MWM جو اس الائنس کا حصہ ہے ان کے پاس بھی اسٹریٹ پاور اکٹھی وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دھرنے ہمارے سامنے ہیں 2012 آنورڈ جو ہمیشہ کامیاب رہے جب بھی انہوں نے دھرنا دیا. سو یہ 5-6 جماعتیں اگر اکٹھی ہوتی ہیں اپوزیشن کی صورت میں، اور جیسے یہ ہتک عزت کا قانون دیکھیں نا آپ، یہ ہتک عزت کا قانون ہے، یا ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کرتے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھنے جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں، اس پہ ہماری آواز، قوم کی آواز کون اٹھائے گا؟ اپوزیشن. اپوزیشن واچ ڈاگ کا رول پلے کرتی ہے. اپوزیشن کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے. اپوزیشن عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے. حکومت تو کوئی بھی ہو، حکومت سے تو لوگ خفا ہوتے ہیں. تو صرف یہ 8 فروری کا الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. اپوزیشن کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. ان کا کام ہے کہ یہ ایسے ایشوز کے اوپر جو پرو پبلک ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، عدالتوں میں لے کے جانا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، میڈیا پہ کرنا ہے، جہاں بھی کرنا ہے وہ کریں. اور 8 فروری تو ایک ہڈی ہے، وہ ہڈی چونکہ عید ہڈیوں والی عید ہے تو گوشت والی عید ہے، آپ نے اس کو ہڈی والی عید بنا دیا. سمینہ یہ جو ابھی امیر عباس نے بھی بات کی، پاکستان میں جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں جتنے بھی، اس میں کہتے ہیں جب تک لاہور شامل نہ ہو، لاہور کا جذبہ شامل نہ ہو، جو انیشیٹ لاہور سے ہونے والی تحریکیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، حکومت کا سر لے جاتی ہیں. اینڈ اٹس ویری اسٹرینج کہ ہم ٹو ارلی کہ ہم اس قسم کی بات کو ڈسکس بھی کریں. 8 فروری کو تو الیکشن ہوا ہے، حکومت تو بھی قائم ہوئی ہے، وہ ہنی مون پیریڈ ان کو ملا یا نہیں ملا، لیکن لاہور کا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ باقی خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے اور ادروائز تو ہم سن رہے ہیں آوازیں، بٹ ہاؤ از لاہور، پلس کیا ہے لاہور کی؟ دیکھیے، جو اگر جذبات کی آپ بات کریں وہ تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ کو باقی جگہوں پہ نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر سب راوی یہاں پہ چین نہیں لکھ رہا، حسن صاحب کو بتا دیں. تو یہ حسن سے ہم پوچھتے ہیں کہ راوی چین لکھ رہا ہے کہ نہیں؟ پنجاب میں تو راوی چین ہی چین لکھ رہے ہیں میڈم. پنجاب کی پی ٹی آئی ہے کدھر؟ مجھے حماد اظہر دکھا دیں، باقی لوگ دکھا دیں، پرویز الہی صاحب باہر آئے ہیں، کیا کیا انہوں نے وہاں؟ تو چین سب سے زیادہ چین ہی پنجاب کے اندر ہے. اچھا بات تو سن لیں بھائی. اچھا ایک تو میں اسکائپ پہ ہوں، پتہ نہیں میری پہلی والی بات بھی گئی ہے یا نہیں، ورنہ وہ بڑا امپورٹنٹ ویلڈ پوائنٹ مجھے دینا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں اب اسکائپ میں آواز کٹ جاتی ہے تو حسن صاحب نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا، وہ ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے. لیکن جو یہ لاہور والی بات ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، جذبات تو اندر ہیں، لیکن میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ وہ ابھی تک باہر نکالنے میں لیڈرشپ تو کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ان کی اپنی لیڈرشپ بہت عرصے سے روپوش ہے، اور پھر ایک مسلسل کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے. اس وجہ سے جو آلریڈی آپ کے بہت سارے کارکنان جیلوں میں تھے، پھر جو چھوٹ کے آئے ہیں وہ ظاہر ابھی فوراً دوبارہ جیل میں جانے کے لیے کیا تیار ہیں، کھڑے ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر جو عام لوگ ہیں وہ بھی کس لیڈرشپ کے باہر پیچھے کھڑے ہوں گے. تو جب تک لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی پنجاب کی، اس وقت تک بڑا مشکل ہے یہاں پہ مومنٹم بنانا. تو یہ اس بات سے میں اگری کرتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر سب لوگ راضی ہو گئے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. ایک کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایک آپ دیکھیے گا جلسہ بڑا اور کوئی اگر لیڈرشپ میں سامنے آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ پھر ایک طوفان اٹھے گا. سمینہ پاشا صاحبہ بہت بہت شکریہ لاہور میں جوائن کیا. عید کا موقع تھا امیر عباس، لیکن ہم نے ظاہر ہے کہ زیادہ گفتگو، اور ظاہر ہے یہ وہ ٹاپکس ہیں جو ہر بندے کو کنسرن بھی کر رہے ہیں. حسن ایوب آپ کا بھی بہت شکریہ، امیر عباس آپ کا بہت بہت شکریہ.
آپ لوگ اپنی عید آئی ہوپ کہ بہت اچھے طریقے سے منا رہے ہوں گے, اور ہم عید کے موقع کے اوپر وہ موضوعات ظاہر ہے کہ جو ڈائریکٹلی کرنٹ افیئرز یا آج کی ہیپننگز, عید ویسے بھی تھوڑا سا ایک نیوز کے اعتبار سے ڈل پیریڈ ہوتا ہے, لیکن وہ موضوعات جن کے اوپر شاید ہم نارمل ڈیز میں بات نہیں کر سکتے, اس کا سلسلہ جاری رہے گا عید کے دوران. ہمارے ساتھ رہیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.